جس کی زندگی کا کروڑواں حصہ بھی عبادت الہی سے خالی نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے، یہی رکنا جو ابھی بھی نہیں بول سکا، جو ابھی بھی نہیں بول سکا اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہوں، یا اس کی بھائی فدا مجھ سے ذاتی دشمنی ہے، یا وہ بندہ شیعہ نیا ہوا ہے۔ باتیں دو ہیں، میں بات کرنے لگا ہوں۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی کا کروڑواں حصہ بھی عبادت۔ یہی تو وجہ ہے۔ اماں عائشہ سے پوچھا گیا، عائشہ جی رسول کی بیٹی بطول کی شان کی عظمت کا کوئی جملہ کہو، تو اماں عائشہ نے کہا ما اقول فی حقها ان ولدت حسن بعد صلیت العصر، میں اس زہرا کی کیا شان بیان کروں 15 رمضان ظہر کے وقت جس کے ہاں حسن کی آمد ہوئی، نہ مصلی چھوٹا نہ روزہ چھوٹا۔ سلام ازادار زندہ باد یار، اللہ اکبر۔ اے نا کل ہو سکتا ہے میں چھٹی دے دیو کہ فراست کو نہیں بڑا سخت پڑتا ہے، لیکن کیا ہے لنگر کے لیے اللہ نے بڑی بڑی جگہ تقسیم کی ہے میرے لیے۔ لنگر فیصل آباد کے بعد ختم نہیں ہو گیا اور جگہ سے، لیکن عقیدے کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں۔ اے امی پر بازار والوں، یہ کیا ہوا؟ میری ماں کو بھی وضو اور غسل کی ضرورت، اور حسین کی ماں کو بھی وضو اور غسل کی ضرورت، پھر میری ماں میں اور زہرا میں فرق کیا ہوا؟ یاد رکھنا، اس طاہرہ نے، اس حیا شرم والی بی بی نے اپنی زندگی میں وضو یا غسل کیا ہے تو وہ نعوذ باللہ نجاست کو دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے زمانے کی عورتوں کو سمجھانے کے لیے کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی تو وجہ، پانچویں لالے ولایت سے پوچھا گیا مولا لما سمیت الطاہرۃ بالطاہرہ، مولا تمہاری جدہ کو طاہرہ کیوں کہا گیا؟ فرمایا لطہارتہا من کل رفث۔ اے سارا دل میں مجالس ہی پڑھتا رہا کہ بلا عشرہ محرم دی تے بشری تقاضا انسان تھک جاتا ہے، یہ لاسٹ نوکری ہوتی ہے، تو کچھ بندے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کے مجھے بھی تھکاوٹ اور ہو رہی ہے۔ تسی ستے پیسی یا علی تے اٹھے جے، ایک انج دا نعرہ لاؤ نے کہ سارے دی نیندر اڑ جاوے۔ جی اینا سکون نہ لین کے میرے واسطے کچھ بھی نہ روے۔ محترم کہہ رہے ہیں فرش عذاب پہ سکون ملتا ہے، لیکن سکون کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ ویسے کئی بندے سو کے ناظم ممبر صاحب، کئی بندے سوتے ہیں، اصل میں وہ سو کے تبلیغ کرنا چاہتے، کیسے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ او بندو میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس کا سونا بھی عبادت ہے۔ عزدار زندہ باد یار، وہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ سوتے نہ کرو میری مجلس میں، میں نہ سویا ہوا خطیب نہیں ہوں کہ بندے سوئے رہیں اور میں پڑھتا رہوں۔ لما سمیت الطاہرۃ بالطاہرہ، مولا تمہاری جدہ کو طاہرہ کیوں کہا گیا؟ فرمایا لطہارتہا من کل رفث، کیونکہ ہماری جدہ ہر رفث سے پاک تھی۔ جو لفظوں کی، علم کی، مطالعے کی، محنت کی قدر کرتا ہے، میں اس بندے کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ میری جدہ ہر رفظ سے پاک تھی۔ رفظ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت سے میں لفظ رفظ بتاتا ہوں، شاید بات مشکل ہو گئی، میری کمزوری کہ میں پہلے حدیث پڑھ گیا، حالانکہ پہلے سمجھانا چاہیے تھا پھر حدیث پڑھنی چاہیے تھی۔ یہ آپ کا قصور نہیں، میرا قصور، مجھے پہلے سمجھا کے پھر حدیث پڑھنا چاہیے تھی، اب مجھے رفظ سمجھانا پڑے گا۔ قرآن کی آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، قرآن ہے قرآن کہ تمہارے لیے ماہ رمضان کی راتوں میں رفث جائز ہے۔ رفظ کسے کہتے ہیں؟ اشاروں سے پڑھوں گا، ادب سے پڑھوں گا، تہذیب والوں کا ممبر ہے، یہاں سے تہذیب ادب تقسیم ہوتا ہے، اس لیے مائیں بہنیں شہزادیاں تشریف فرما ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق کو عربی میں رفظ کہتے ہیں، قرآن کی نظر میں رفظ کہتے ہیں، اور پانچویں امام فرماتے ہیں ہماری ماں رفظ سے پاک تھی۔ اوئے ہوئے یار، میں قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، بستی میں پڑھ رہا ہوں، جنگل میں نہیں پڑھ رہا، قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، نادانوں میں نہیں پڑھ رہا۔ ہماری ماں
مریم بطول تھی لیکن شوہر کے بغیر 4 بچوں کی ماں ہو کر علی کی زوجہ ہو کر پھر بھی بطول ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. کون فاطمہ زہرا ہے؟ کس شان کی مالک ہے؟ قرآن کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. مجھے 4 5 آیت ہے قرآن سے پڑھتے ہوئے. الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پہ حاکم ہوتے ہیں. مرد عورتوں پہ حاکم ہوتے ہیں. مرد حاکم ہے. گھر میں عورت حاکم نہیں ہونی چاہیے. اس گھر کا سسٹم تباہی اور پستی کی طرف جاتا ہے جس گھر میں ساری بیوی کی چل رہی ہو. چونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ مرد عورتوں پہ تسی اپنے فیصلے اتنے بہ کے نہ کرو کہ بیوی دی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. میں بتا رہا ہوں, آپ سے فیصلے نہیں کروا رہا. ایک دوسرے کو بات کر رہے ہو, وہ نہیں پڑھ رہے, میں پڑھ رہا ہوں. میری طرف دیکھے, مجھے سماعت کرے. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے علوی صاحب کہ پڑھتا خطیب ہے, وہ داد دوسرے بندے کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ چنگا پڑھ رہا ہے. بھئی داد اسے دینی چاہیے جو پڑھ رہا ہوتا ہے. کیا فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پہ حاکم ہے. مرد حاکم ہے. مرد حاکم ہے. مرد حاکم ہے. جناب خدیجہ کی بڑی شان, جو تیرا, جو جسم فروشی کے دور میں بھی تہرا کہلائے, جو ام ابیہا کی بھی ماں ہو, جناب خدیجہ جو ملکۃ العرب ہو. بڑی شان ہے نا, بڑی شان ہے. ام المومنین, حقیقی ام المومنین جناب خدیجہ بڑی شان ہے. جتنی بھی ہے نا, جتنی بھی شان ہے خدیجہ کی, ہے رسول سے کم ہے. جتنی بھی ہے رسول سے کم ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے, حدیثیں بھی کہہ رہی ہیں, مرد عورتوں پہ حکم ہے. لیکن ادھر رسول نے فرمایا لولا علی ما کان لفاطمہ کفوا. اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کے برابر نہ ہوتا. قرآن کہتا ہے مرد حاکم ہے. ادھر بتایا جا رہا ہے اب علی حاکم نہیں ہے, علی فاطمہ کے برابر ہے. تو پتہ تو چل گیا فیصلہ آباد والوں, جتنا علم علی کا اتنا علم بطول کا, جتنی عبادت علی کی اتنی عبادت بطول کی. اللہ کائنات کے اندر ہر عورت عورتوں میں بیٹھ کر باتیں کرتی ہے. مجھ سے ایسا بات کرو, میں عام عورت نہیں ہوں, میں خاندانی ہوں. میرا شوہر جو ہے پروفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی ہے, سکالر ہے, مفتی ہے, علامت الدار ہے, جج ہے, وکیل ہے, افسر ہے. ہر عورت ناز کرتی ہے میرا شوہر, میرا بھائی, میرا داماد, میرا باپ, میرے کزن, میرے رشتہ دار فلاں عہدے پہ ہیں. میں نے روایات کے اندر پڑھا ہے اللہ کی اس کائنات میں واحد شوہر علی ہے جو ناز کرتا ہے میں زہرا کا شوہر ہوں, میں زہرا کا شوہر ہوں. اللہ اکبر. مالک اور یہی تو وجہ ہے, یہی وجہ ہے اللہ کا نمائندہ پڑھ رہا ہوں. عرب کے دستور کے مطابق دوسرے یا تیسرے دن رسول خدا علی کے گھر شادی کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے آئے اور فرمایا یا علی. کوئی بندہ جان مانگے نا, قبلہ جی جان میں دے دوں, بدلے میں جملہ نہ دوں. لیکن آپ کی معیار سماعت ایسی ہے, میرے اندر کا فراست مجبور کرتا ہے تھوڑے سے مجمع میں اپنے قد سے بڑی بات حدیث کی بات کر دو. رسول نے فرمایا یا علی کیف وجدت بابا جی, اے علی بطول کیسی لگی؟ سر جھکا لیا. یا رسول اللہ کلما نظرت الی وجہہا رأیت رسول اللہ. یا رسول اللہ تیری عزت, شرافت, طہارت, نبوت کی قسم 2 دن ہو گئے, میں نے 2 دن جب بھی بطول کو دیکھا مجھے بطول سے رسول نظر آیا. سلام یا رضادار زندہ باد, جو ہاتھ بلند ہیں کسی کے محتاج نہ ہوں. زہرا خیرات عطا فرمایا, مجھے بطول سے رسول نظر آیا. اچھا کتنی طہارت کی مالک ہے سیدہ, کتنی عزت کی مالک ہے. پتہ چلا کون بطول ہے, کون بطول ہے جس کی زندگی کا, مجھے ایک جملہ یاد آ گیا, میں بیان نہ کروں تو ہضم نہیں ہوگا.
ہاں میرا معدہ خراب ہو جائے گا، اندر اندر رہ گیا، گھٹتا رہوں گا، پچھتاتا رہوں گا، پھر پتہ نہیں کب موقع ملے. یہی تو وجہ جس بطول کسے کہتے ہیں؟ عربی ڈیفینیشن جوش خطابت نہیں، حقیقت تاریخ ہے جس کی زندگی. یہی تو وجہ ہے کہ تمام صحابہ کے دروازے مسجد نبی کی طرف کھلتے تھے. نبی نے اللہ کے حکم سے تمام صحابہ کے دروازے بند کروا دیے سوائے علی و بطول کے. ایک لمبے قد والا شخص سامنے آ گیا تو چپ ہو گئے ہو، تھان کو نہیں پتا کون سی. اشارہ سمجھنے والی قوم اللہ نے شیعوں سے تیز پیدا ہی کوئی نہیں کی، اور اشارے ہوتے بھی انسانوں کے لیے ہیں. اینج ہے یا نہیں ہے؟ تو چپ ہو گئے ہو. کدی تسی ویکھیا رتی بتی بلی ہوئے تے کھوتا ریڑی آپے روک گیا ہوئے؟ بولو نا. اشارے انسانوں کے لیے، انسان ہوتے ہیں، حیوان تو چلتے رہتے ہیں، اسے رتی سے، پیلی سے، نیلی ساوی سے، اسے کیا ہے؟ اشارے انسانوں کے لیے ہیں. ایک لمبے قد والا یا رسول اللہ یہ ہمارے بند کیوں کروائے دروازے؟ فرمایا میں نے نہیں کروائے، اللہ نے کروائے. بطول و علی کا حجرے کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا ہے، وہ کھلا کیوں رکھا؟ فرمایا میں نے نہیں، اللہ نے رکھا ہے. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ اللہ کہتا ہے ہر عورت ہر مرد ہر وقت اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ مسجد میں جا سکے. یار میں اشارے کر رہا ہوں یار. فیصل آباد کا مجمع، اوے علی و بطول کا دروازہ ہر وقت کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے یہ ہر وقت پاک ہے، یہ ہر وقت جا سکتے ہیں. تو کچھ بندے آیت تطہیر کا ترجمہ دشمنی بغض زہرا میں، اناد اہل بیت میں کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرینے، وہ نظام، وہ آیات، وہ نزول، وہ ترتیب، وہ تفسیر بتاتی ہے، ترجمہ اور ہے، کرتے اور ہیں. اس کے اندر چھپا ہے راز دشمنی علی بغض اہل بیت. کیا کہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ بطول کو، اہل بیت کو ریش سے دور رکھ، شرم کر، حیا کر، مرنا ہے رسول کے متھے لگنا ہے. منو ان عربی کے قرائن، الفاظ، ترتیب، نزول، ترویج، تفسیر کو دیکھ کے وہ قرائن بتاتے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ اے خدایا رجس کو، کس کو؟ بولو تھوان غوث پاک دا واسطہ، کس کو؟ ہاں بولے رجس کو ان سے دور رکھ. رجس کو ہمارا ترجمہ ہے اہل تشیع کا، منون رجس کو ان سے. فقہ کی کتابوں میں نجاستیں، رجس، ناپاک پلید چیزیں، نجاسات بیان کی گئی ہیں. کتا نجس ہے، سور نجس ہے، خنزیر نجس ہے، شراب نجس ہے، لیکن قرآن نے بھی ایک معیار دے دیا ہے نجس ہونے کا. کیا؟ جو بطول سے دور ہے وہ رجس ہے. ہائے 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 اللہ اکبر. کاش کوئی بندہ اور پڑھے اور میں نیچے بیٹھ کے سنوں، اور پھر میرا انداز سماعت دیکھو. آپ کی مرضی جس حال سے وصول کر رہے ہو. جو زہرا سے دور ہے رش ہے. جڑا بندہ اجے بھی اپنی چپ تے مہارت رکھ کے بیٹھا ہے، میں اس کو دیکھ کے اس کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں. جنہوں نے پہلے حصے میں داد دے دی آپ کی کافی ہے، آپ کو چھٹی دیتا ہوں. کیا جو قبلہ بطول سے دور ہے وہ رجس سے دور ہے. آپ کو قریب کرنے کے لیے ایک اور جملہ پڑھتا ہوں. فقہ کا مسئلہ، کتا دریا میں گر جائے، شیعہ نہیں، ہر فقہ کہتی ہے اس دریا کے پانی سے وضو کر لو، وہ پانی نجس پلید ناپاک نہیں ہے. میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، کتاب کی بات ہے. کتا دریا میں گر جائے، دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہو، وہ دریا کا پانی نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے. لیکن ہر فقہ نے کہا وہی کتا دریا سے نکلا، جسم کو حرکت دی، ایک چھینٹا اڑ کر تیرے بدن پہ پڑا، جہاں بھی پڑا ہے نا اس کو دھونا پڑا. ایک تو مولویوں کی سمجھ نہیں آتی ہے. پہلے پورا کتا پانی میں تھا، کہتے ہیں وہ پاک ہے، اب ایک چھینٹ پڑی ہے تو وہ نجس ہو گئی. یہ کیسے؟ مولویوں کی باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں، یہ اپنی مرضی کی باتیں کرتی ہیں.
ہیں تو میں نے کہا کہ سمجھ تو صحیح، پہلے کتا پانی میں تھا، دریا میں تھا، دریا کی طہارت. اچھا اے جے جملے اگر شیعہ نے نہیں سمجھنے تو پھر انہاں جملے تے داد میں تبلیغی جماعت والے کوئی نہیں جے دینی. خدا کی قسم آپ نے سمجھنے ہے. پہلے کتا دریا میں تھا، دریا کی طہارت کتے کی غلاظت پہ غالب آ گئی تھی، اب اس کی نجاست ختم ہو گئی دریا کی طہارت کی غالبیت کی وجہ سے. جیسے ہی طہارت کے دریا کو چھوڑا، پانی کو چھوڑا، وہی کتے کا کتا رہا. اور طہارت کے دریا کا نام بطول ہے. جو بھی بطول کو چھوڑ دے وہ جہاں بھی ہو رجس ہے. اللہ اکبر. جو بھی بطول کو چھوڑ دے وہ یہاں بھی ہو رجس ہے کہ شان کی مالک. اچھا بطول اتنی پاک ہے. میں کہتا ہوں بندے کہتے ہیں قرآن سے زہرا کی شان دکھاؤ. ایک تے دو تے ہو رہی پتہ نہیں کوئی کیمرہ چلے اسی دو تے میں نظر آ رہے ہیں. میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں قرآن میں صرف بطول کی شان موجود نہیں، قرآن میں بطول کے گھر کی شان بھی موجود ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن میں سیدہ کے گھر کی شان بھی موجود ہے. سورہ نور کے اندر اچھا سورہ نور پڑھی جائے نا تو پھر پتہ چلتا ہے جس نے کوثر کو پانی سمجھا اس نے اپنے اعمال پہ پانی پھیر لیا. سورہ نور سے پتہ چلتا ہے جس نے کوثر کو صرف پانی سمجھا نا اس نے اپنے اعمال پہ پانی پھیر لیا. سورہ نور کے اندر کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. کچھ گھر ایسے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کی تعظیم کی جائے. بات تو میں کر گیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. قبلہ بیٹھے ہیں، یہ میری خوش قسمتی، ان کی موجودگی میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کچھ گھر ایسے ہیں جن کا حکم اللہ نے دیا کہ ان کی. اب ہون پھر شروع والی گل جڑی میں شروع لفظ بطول دی ڈیفینیشن کی تھی او گل ہن ایتھے ہوندی پئی ہے تو پھر لطف لو رات کو آپ کی منجی بھی گھوم جائے. آئے سن کر کچھ گھر ایسے ہیں جن کا حکم اللہ نے دیا کہ ان کی تعظیم کی. خدایا اس گھر کی نشانی کیا ہے؟ اللہ سورہ نور میں کہہ رہا ہے یسبح اللہ فیہا بالغدو والآصال. اس گھر میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ بطول کہتے اسے ہیں جس کی زندگی کا کروڑواں حصہ بھی عبادت سے خالی نہ ہو. اللہ چلے. جب یہ آیات کی گھر کے تعظیم کا حکم ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہیں؟ فرمایا انبیاء اولیاء اوصیاء کے گھر ہیں. آگے کہنے لگے سوالیہ بیت علی فی حاضر آیا. یا رسول اللہ کیا علی کا گھر بھی اس آیت میں شامل ہے؟ فرمایا صرف شامل نہیں بلکہ ان تمام گھروں سے افضل گھر علی کا ہے. تو پھر ان گھروں کے بارے میں تو حدیث پڑھتے ہیں، روایت پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، کتابوں سے بھی پڑھی ہے، علماء سے، محققین سے، عالم ربانی سے سنا ہے، لیکن اندر کا فراست قبول نہیں کرتا. کون سی؟ کہ سلمان جو ہے وہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. پڑھتا ہوں میں بھی، لیکن اندر کا فراست مجبور کرتا ہے نہ ماننے پہ. اس کی وجہ یہ ہے جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی کا خدشہ ہو. اللہ اکبر. پتہ نہیں کس کے دل میں اتری ہے، کس کے سر سے گزری ہے. جھاڑو وہاں. اچھا ہم زہر کو دیکھ کر نہ فیصلہ کر دیتے ہیں. کسی چیز کا زہر دیکھا باطن نہیں دیکھتے ہیں کہ باطن کیا ہے. ہم زہر بوڑھا 80 سال کا بوڑھا منا کی مسند پہ جلوہ فگن اپنے آپ کو کمر جھکائی ہوئی نون کی طرح اور سفید لمبی داڑھی اس کو زمین پہ فرش پہ لگا رہے ہیں. وہ زہر دیکھنے والے کہتے تھے کہ بوڑھا جو ہے نا اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہے. وہ پھر روایت
عرب میں مشہور ہو گئی, جو کتابوں میں درج ہو گئی. آج 1400 سال بعد میں ممبروں سے پڑھ رہا ہوں ہم زہر کو دیکھ کر, لیکن باطن کیا ہے؟ کاش 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 کوئی اور بندہ پڑھے اور پھر میں اسے پھر نیچے سماعت کروں اور میں کو واہ 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 واہ. اور میں تمہیں بتاؤں, سلمان جھاڑو نہیں دیتے تھے, کرتے کیا تھے؟ رات کو اترنے والے تاروں کے نور کو اپنی داڑھی میں سنبھالتے تھے. عزادار زندہ باد یار. رات کو اتر, اور کسی نے کہا تھا نا, او بڈھے یہ کیا کرتا رہتا ہے ہر وقت در زہرا پہ دہلیز پر جھاڑو جھاڑو جھاڑو. اس وقت منا کی مسند والا 80 سال کا بوڑھا جلال میں آ گیا کہ خبردار, تمہارے لیے دہلیز ہے, میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. اللہ اکبر. ٹائم نہیں ہے, مجھے مجبور نہ کرو ورنہ میں اور طرف چلا گیا. تمہارے کہا اتنا عرصہ ہو گیا چوکھٹ بطول پر, ابھی تک سلمان تیرا عقیدہ توحید ہی سیکھ لے. سلمان نے کہا کیا ہے میرے عقیدے کو, تجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ کہا تم اپنے عقیدے کی بات کرو, میرے کو چھوڑو, تم بتاؤ کسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا؟ کہا سدرۃ المنتہا تو وہ ہے جہاں پہ جبریل رک جائے, نبی آگے چلا جائے. کہا خبردار, تمہارا سدرہ وہ جہاں جبریل رک جائے نبی آگے چلا جائے, سلمان کا سدرہ وہ جہاں نبی بھی رک جائے. سلمان کا سدرہ وہ, میں چھوڑنے لگا ہوں سلام کرنے لگا ہوں, سلمان کا سدرہ وہ جہاں پر نبی بھی کہنے لگے چھوڑا کر یار ہر وقت جھاڑو دیتا. جس طرح ہم سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر ٹائم پٹا کٹی ماتم, کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو. اچھا ہم پڑھتے ہیں, اصل میں نماز کا بہانہ بنا کر وہ ماتم کے ذریعے اپنا حسد نکالنا چاہتا ہے. اسی طرح کچھ بندے نماز کا بہانہ بنا کر سلمان کو سلام ہے عزاداروں کو, جو ہاتھ سینے پہ آتا ہے وہ ہاتھ تھوڑا سا داد کے لیے بھی بلند کر لو یار, میرا بھی دل خوش ہو جائے, مالک آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح کچھ حسد میں ڈوبے ہوئے نے, دشمنان بطول نے جناب سلمان کو بطول کی چوکھٹ سے ہٹانے کے لیے کہا سلمان 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 کیا ہے؟ کہا ہر وقت جھاڑو دیتا رہتا ہے, ہر وقت جھکا رہتا ہے, کبھی نماز بھی پڑھ لیا کر, کبھی کچھ اور بھی. کہا میں ویسے نماز پڑھتا تو ہوں, لیکن اتنا جو زور دے رہے ہو نماز پہ, نماز پڑھنے سے ملے گا کیا؟ میرے لفظ نہیں, میرے حرفوں کو بھی ضائع نہ کیا کرو. میرے جملے اتنے سستے نہیں ہوتے کہ کچھ بندے ادھر ادھر دیکھتے رہے میں پڑھ کے چل جاؤں. نہ نہ نہ, میں ایسے رعایت دینے کا عادی نہیں ہوں, نہ سو کے پڑھتا ہوں نہ آپ کو سونے دیتا ہوں. کہا نماز تو پڑھتا ہوں لیکن پڑھوں تو کیا ہوگا؟ کہا جنت ملے گی. بوڑھا جلال میں آ گیا, سر پہ امامہ ہے, شعر پڑھنا میرا کام نہیں ہے, لیکن آپ نے مجبور کر دیا میں پڑھ دوں. بوڑھا جلال میں آ کے کہتا ہے خبردار, جو چیز تمہارے خواب خیالوں میں لگی ہے یا زمزم کے کوثر و پیالوں میں لگی ہے, دیتا ہوں داڑھی سے در شاہ پہ جھاڑو, جنت میرے ریش کے بالوں میں لگی ہے. جنت اس ریش کے بالوں میں لگی ہے. زہرا عورت نہیں ہے. اللہ اکبر. میری جان سے قیمتی جملہ جو خطابت میں نہیں, حقیقت تاریخ ہے. زہرا عورت نہیں ہے. پھر کہتا ہوں سماعت کیجئے گا, زہرا عورت نہیں ہے, اللہ کا نمائندہ ہے بطول. کیوں؟ گھر کی سب سے ادنا, حقیر, پست, چھوٹی, ذلیل جو جگہ ہوتی ہے نا گھر کی, وہ دہلیز ہوتی ہے. دہلیز کسے کہتے ہیں؟ گھر کے باہر والے دروازے کے نیچے والی جگہ. کہ شان کی مالک ہوگی بطول, کہ جس کی دہلیز پر بھی وحی کا پیرا ہو. اللہ کے ملائکہ جس پر درود پڑھیں. میں کہتا ہوں وقت کا اندھا مورخ اگر اپنی اندھی آنکھیں بند بھی کر لے, جتنا مرضی ہے عظمت سیدہ چھپائے, اللہ کا وعدہ ہے یہ صداقتوں کا سورج کبھی چھپ نہیں سکتا. اللہ کا نمائندہ تھی نا بی بی, اور 22 قسم کے مرخین نے لکھا
خدا کی قسم یہی زارا جس کے لیے سورہ قدر میں کہا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ عرب کے بدھوں سے مخاطب ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے حقیقت میں کہنا چاہتا ہے اللہ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے کو کیا پتا کہ زہرا کیا ہے، گندا پانی پی کے پروان چڑھنے والے کو کیا پتا کہ کوثر کیا ہے،